ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ دیکھیں کہ ہم اختلاف رائے جو ہے اس کی تو اجازت ہے اختلاف کی، لیکن اختلاف اور مخالفت یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ان میں کیا فرق ہے بنیادی طور پر؟ انہیں کس طرح ملوث خاطر رکھا جا سکتا ہے؟ اور اگر ہم بات کریں اختلاف رائے کی حدود کی تو وہ کون سی حدود ہیں جن کے اندر رہ کے ہم اختلاف رائے کر سکتے ہیں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، ہمیشہ کی طرح آپ کا پروگرام اور آپ کا چینل جو ہے وہ زندہ موضوعات کو زیر بحث لاتا ہے، اور آج کا عنوان بھی براہ راست ہماری زندگیوں سے ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ایک اہم عنوان ہے، لیکن جس دور سے اس وقت آپ اور میں گزر رہے ہیں اور بالخصوص ملک پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی زیادہ اس عنوان کے اوپر گفتگو کی جائے، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، اس کے فوائد اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے ثمرات پہ بات کی جائے وہ کم ہے۔ یقیناً معاشروں کی فکری تشکیل کے حوالے سے جو سب سے نمایاں ترین حوالہ اور جذبہ ہوتا ہے، جو سب سے نمایاں ترین مؤثر ترین رویہ جو انسانی زندگی کے اندر خیر کو داخل کرتا ہے، وہ برداشت کا رویہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ انسانوں کی جو ایک فکری ارتقاء کا ایک سفر ہے، اس کی سب سے بڑی جو کامیابی ہے، یعنی ہر زمانے کو جب ہم اپنے اپنے انداز میں اس کا تجزیہ کرنا شروع کرتے ہیں تو مختلف زمانوں کے درمیان تقابل کے دوران کون سا زمانہ دوسرے زمانے سے زیادہ فکری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، معاشرتی اور معاشی اعتبار سے بہتر ہے، ہم کیسے اس کا پیمانہ ناپتے ہیں؟ اس کا ایک بہت نمایاں پیمانہ یہ ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر اپنے مزاج سے ہٹ کے بات کو سننے کا کس درجے پہ جو ہے وہ ذوق پایا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ کے اندر سقراط جو ہے اسے ایک بڑا نمایاں مقام حاصل ہے، اور لوگ اس کے بارے میں اس کے شاگرد بقراط سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے استاد کا جو حکمت قدہ تھا، جو اس کا جو درسگاہ تھی، اس کی سب سے نمایاں خوبی کیا تھی؟ کیا اس جیسا علم آپ نے کسی اور درسگاہ کے اندر دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ علم جو ہے وہ تو میں نے کئی اور مقامات پر جو میرے استاد یعنی سقراط کی جو خانقاہ تھی اس سے زیادہ بہتر بھی دیکھا، لیکن ایک خصوصیت جس پر سب سے زیادہ سقراط کی درسگاہ کے اندر زور دیا جاتا اور جس نے اس کی درسگاہ کی اہمیت کو بھی سب سے منفرد کر دیا اور اس کے مقام اور مرتبے کو بھی منفرد کر دیا، وہ اہمیت یہ تھی کہ اس کے ہاں علم کی دوران، علم کی تحصیل کے عمل کے دوران جو اختلاف رائے پایا جاتا ہے، گویا احترام اختلاف اور برداشت کا جس درجے سے سلیقہ سکھایا جاتا تھا وہ کسی اور خانقاہ اور درسگاہ کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا۔ سو وہ یہ کہتا ہے کہ اس وجہ سے نہیں، میں نے تو اپنے زمانے میں کم و بیش کوئی 400 سے زائد لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی جو درسگاہیں تھیں اس سے استفادہ کیا، لیکن سقراط کا یہ خاصہ تھا اور خصوصیت تھی کہ اس کے ہاں علم پر زور دیا جاتا، لیکن اس سے کئی درجے بڑھ کر جو برداشت ہے اس کا سلیقہ اور کرینہ اپنے جو طالب علم تھے ان کو سکھایا جاتا۔ یہ سفر اسی طرح آگے چلتا ہوا جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی تک پہنچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس کائنات کی سب سے کامل کلام اور کامل بات موجود تھی، یعنی آج مجھے اور آپ کو اپنے نظریہ فکر کے حوالے سے بڑا شرح صدر ہوتا ہے اور ہم بڑے اعتماد سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو بات، جو نظریہ، جو دلائل میرے پاس ہیں کسی اور کے پاس موجود نہیں ہیں، اور اس زوم کی بنیاد پر ہمیں باقی سارے لوگوں کا علم، ان کا نظریہ، ان کی فکر، ان کی آئیڈیالوجی ناقص نظر آ رہی ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہمارا نظریہ حق ہے۔ آپ یہ دیکھیں وہ رسول رحمت جنہیں اللہ نے کلام کامل عطا کر رکھا ہے، جو براہ راست جن کا بولنا بھی اللہ کی براہ راست ہدایت کے سائے میں ہے، اور جن کا سوچنا بھی براہ راست اللہ کی ہدایت کے سائے میں ہے۔ آپ تصور کیجئے نا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس اعلیٰ کامل یعنی حوالوں کے ساتھ آپ کا حال یہ ہے کہ ایک ویسٹرن ہے ڈاکٹر لیورن زیسلر اسے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا وہ جب حضور کی زندگی کو پڑھتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ رسول رحمت کی زندگی کا احوال یہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 سمر سیزنز، گرمیوں کے 9 موسم ایسے گزرے جن کے اندر میرے کریم رسول کا عالم یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد میرے رسول اپنے اصحاب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور ان کے درمیان کسی ایک موضوع پر عمومی طور پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ان کی جو رائے بنتی ہے اسے سنتے ہیں اور ان کی گفتگو کے نتیجے میں ایک سوال فریم کرتے ہیں اور اسے پھر دوسرا جو شعبہ ہے اس کے سامنے جو ہے وہ رکھتے ہیں، دوسرا مکتب جو ہے، دوسرا گروہ جو اصحاب کا ان کے
کے سامنے رکھتے ہیں اور 7 دن تک اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور عالم یہ ہے کہ حضور 7 دنوں تک بھی اس کے اندر اپنی رائے اس لیے نہیں دیتے کہ کہیں ان کی فکری جو تھاٹ پروسیس ہے وہ ختم نہ ہو جائے، اور ان کے درمیان جو ایک اختلاف رائے کی بنیاد پر جو ایک تھاٹ پروسیس اور اس کے نتیجے میں جو علم کی خوبی ان تک پہنچ رہی ہے وہ منقطع نہ ہو جائے۔ کتنی خوبصورت ڈاکٹر صاحب یہ مثال ہے، اور اگر بات کی جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو خود میرا خیال آپ چاہتے تھے کہ یہ جو مختلف موضوعات پر بحث و مباحثہ کریں، علمی مکالمہ ہو، ڈائلاگ ہو، اس کے اندر سے جو ہیں بہت ساری نکات نکلتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضع فرمایا تھا۔